السلام علیکم ناظرین، میں مجتبیٰ جیلی صفی ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا پروگرام عالمی حالت پر ہم تبصرہ کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے جو خاص مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تقی رضا عابدی صاحب ہیں۔ اور اس پروگرام میں ہم پہلے جو کل ایک پشاور میں جو دھماکہ ہوا ہے مسجد میں، اس پر ہم تبصرہ جو ہے آپ سے جو رائے جو وہاں کے جو بیانات ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، اور جو یوکرین اور رشیا کے بارے میں بھی ہم جو ہے بات چیت کریں گے۔ مولانا آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ مولانا، کل جو ایک بڑا ہی دردناک جو واقعہ ہوا ہے پشاور کا، جو کہ مسجد میں جو ایک سوسائڈ بومبنگ ہوئی ہے، اس پہ تھوڑی آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ایام باسعادت پر تبریک عرض کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ میں تسلیت عرض کرتا ہوں جو واقعہ کل پشاور میں ہوا ہے، جس نے پھر ایک مرتبہ شیعوں کو اور تمام مسلمانوں کو رلایا ہے، اور بڑا دلخراش منظر جو ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلسل جو ہے ایک فرقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر مسجد میں نماز پڑھنے والے مصلیوں کو جو ہے وہ قتل کرنا، یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ سچے مسلمان وہی ہیں، سچے شیعہ وہی ہیں جو مسجدوں میں آپ کو ملیں گے۔ تو مسجدوں والے شیعوں سے جو ہے وہ زیادہ خطرہ ہے دنیا کو، اس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ شیعہ اور بھی جگہ پہ مل سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر مسجدوں والے شیعوں پر اور جمعے میں نماز پڑھنے والے شیعوں پر حملہ کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو باشعور لوگ ہوتے ہیں اور جمعے میں شعور جگایا جاتا ہے، خاص طور پر شیعہ مساجد میں جو جمعے کی خاص طور پر جو اہمیت ہے، یعنی 5 کلومیٹر کے حدود میں کوئی دوسری مسجد میں ہمارے ہاں نماز نہیں ہو سکتی ہے، تو ایک بڑا اجتماع جو ہے وہ جمعے میں شیعوں کا ہوتا ہے، اور وہاں سیاسی شعور بیدار کیا جاتا ہے۔ دوسرا خطبہ خاص طور پر جو ہے وہ سیاسی ہوتا ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے خطبے میں سیاسی باتیں اس میں کی جاتی ہیں اور حکومتوں کی غلطیوں کی طرف بھی اس پہ نشاندہی کی جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ خاص طور پر شیعوں کی جامع مساجد پر، آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ افغانستان ہو یا دیگر عربی ممالک میں بھی جب کبھی حملہ ہوا ہے، وہ کویت میں جمعے کی مسجد میں جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ جمعے کے جو شیعہ ہیں وہ بہت ہی باشعور لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، اور سیاسی حالات، جو لوگ دین اور سیاست کو الگ سمجھتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین سیاست الگ چیز نہیں ہے۔ آج جو لوگ دین کو سیاست سے جدا سمجھتے ہیں اور جو لوگ جمعے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ دشمن جمعے کی اہمیت کو جانتا ہے، دشمن جانتا ہے کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے اور جمعے میں آنے والے مصلیوں کی کیا اہمیت ہے۔ یہ اس حملے سے جو ہے ساری چیزیں جو ہے وہ واضح ہوتی ہیں کہ، اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو کافر کہا جا رہا ہے، اور جو قتل کرنے والے ہیں ان کو مسلمان سمجھا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان پروپیگنڈے کے ذریعے سے تھوڑی کوئی مسلمان بنتا ہے، مسلمان تو اس کے اعمال اور کردار کی وجہ سے مسلمان بنتا ہے۔ تو قتل کرنے والے اور سازشیں کرنے والے اور ظلم کرنے والے اور ناانصافی کرنے والے بے دین لوگ، ان کو تو دیندار کہا جا رہا ہے، ان کو تو مسلمان کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے حملہ کیا ہے۔ اور کس پر حملہ کیا ہے؟ ان لوگوں پر حملہ کیا ہے جن کو ان کی دانش میں جن کو وہ کافر کہہ رہے ہیں، اور وہ کافر نماز پڑھتے ہیں، کافر قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ عجیب قسم کے کافر ہیں، یہ اور عجیب قسم کے مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان اور کافر کا جو پاکستان میں جو معنی نکالا جا رہا ہے وہ بہت ہی مضحکہ خیز ہے اور بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس کے اوپر جو ہے تمام پاکستان کو سوچنا چاہیے، اور پاکستان کی رسوائی ہو رہی ہے، پاکستان کے سارے مسلمانوں کی اس میں بارہا بے عزتی ہو رہی ہے، اور ہندوستان کے جو ہے وہ غیر مسلمان ہنس رہے ہیں مسلمانوں پر، اور پاکستان کی حکومت کو اس پہ جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ ان کا سر کتنا
جھک رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جن شیعوں کو پاکستان میں مارا جا رہا ہے ان شیعوں کو ہندوستان میں کس قدر جو ہے کافر عزت دیتے ہیں، کافر جو ہے نا ان کی اہمیت کے قائل ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے گڑبڑ کرنے والے نہیں ہیں، تشدد کرنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ جو ہے اس طرح کے تشدد سے دور رہتے ہیں۔ یہ ہندوستان میں جو شیعوں کی جو پہچان ہے وہی پہچان آپ دیکھیے پاکستان میں بھی اتنے حملے ہوتے ہیں پاکستان میں شیعوں کے خلاف، لیکن شیعوں کی جانب سے کوئی حملے نہیں ہوتے، اس لیے کہ شیعہ علماء جو ہے حملے کا جواب حملے سے دینا اور نہتے مسلیوں کو مارنا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پاکستان یا افغانستان میں سنی مسجد پہ حملہ ہوا ہو، یعنی شیعوں کی جانب سے کبھی بھی سنی مسجدوں پر حملے نہیں کیے گئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے۔ یہ وہاں کی حکومت جو بھی آتی ہے، جیسا آپ جو پرائم منسٹر وہاں کے عمران خان ہیں یا سابق میں رہا ہے کہ دوسرے نواز شریف ہو یا زرداری ہو، تو ایک دم آسانی سے جو ہے دوسرے ملکوں پہ وہ ڈھکل دیتے ہیں، ان کا ہاتھ ہے یا کسی اور کا ہاتھ ہے۔ کیا وہ خود کی وہاں کی انٹیلیجنس یا وہاں کی سیکیورٹی کا کیا لیپس نہیں ہے کہ وہاں کے مائنورٹیز کو جو ہے ابھی ایک تحفظ دیا جائے، وہاں پہ سیکیورٹی دی جائے؟ دیکھیں پاکستان کا ملک بہت ہی کمزور ہے، یہ بات ماننی پڑے گی کہ پاکستان کی حکومت تو مثال کے طور پہ اب عمران خان کی حکومت ہے، وہ تو یقیناً یہ کام نہیں کروائے گی، لیکن حکومت کو بدنام کرنے کے لیے اور حکومت کو ہٹانے کے لیے اور حکومت کے لیے ہی تو یہ کام ہوتا ہے، لیکن حکومت پاکستان کمزور ہے یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ ایسی چیز پھر کسی اور مسلمان کنٹری میں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آپ بتائیے کہ مثال کے طور پہ ایران میں کیا کبھی کسی سنی مسجدوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے سنی مسلمانوں کی سیکورٹی دیتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے، خاص اس لیے کہ اس سے ملک بدنام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کو تو خاص طور پہ چاہیے کہ جو ہے اقلیتوں کی حفاظت کرے، اور جو ہے خاص طور پہ شیعہ مسلمانوں کے مساجد کو جب مسلسل ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو کیوں خاص طور پر سیکورٹی نہیں ہوتی ہے پاکستان میں؟ کیوں جو ہے نا انتظام نہیں ہوتا ہے؟ وہاں پہ کچھ ایک نرم رخ جو ہے وہاں کی سپاہی صاحبہ کو جو ہے ایک سافٹ کارنر ایک جو ہے ان کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیے یہ سب کام بنیادی ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ جس سلیبس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیعہ کافر ہے یا وہ مفتیان کرام پہ جب تک پابندی نہیں لگے گی اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ کب تک جو ہے نا جو ہے وہ قاتلوں کو روکیں گے؟ ایک قاتل کو آپ پکڑیں گے دوسرا قاتل پیدا ہوگا۔ پہلے ان مفتیوں کی زبانوں پر پابندی لگنی چاہیے، ان فتووں کے اوپر پابندی لگنی چاہیے کہ جو لوگ جو ہے شیعوں کے قتل کو مباح سمجھتے ہیں اس پہ پابندی لگنی چاہیے، تب کہیں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور دیگر جو غیر شیعہ مسلمان ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ ان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے کام کرتے ہیں تھوڑے سے لوگ، سارے سنی مسلمان تو یہ کام نہیں کرتے، لیکن بدنامی تو سارے سنی مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ کہ مثال کے طور پہ اب میڈیا کیا کہتا ہے کہ پاکستان میں مثال کے طور پہ ہندوستان کا میڈیا یہی کہے گا کہ پاکستان کے سنی مسلمانوں نے شیعہ مسلمانوں کے مساجد پہ حملہ کیا ہے، تو اس سے پاکستان کے مسلمانوں کی کیا شبیہ بنے گی؟ تو یہ جو ہے غلط بات ہے کہ وہاں کے سارے مسلمانوں کے اوپر یہ تہمت لگے، یہ غلط بات ہے۔ تو پھر جب تہمت لگ رہی ہے تو اس کا انہیں جو ہے سدباب کرنا چاہیے، اور پاکستان کے ہر مسلمان کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے، اس لیے کہ ان کی بدنامی زیادہ ہو رہی ہے۔ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا تو مقام بلند ہو رہا ہے، اور ان کا تو جو چاہ رہے ہیں کہ ان کی بے عزتی ہو یا جو ہے ان کو کنڈم کیا جائے، اس سے تو ان کا وقار اور بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے جتنے شیعہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں ان کی عظمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو قوم شہادتوں کا نذرانہ پیش کرتی ہے وہ قوم ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ قوم اور آگے بڑھتی ہے۔ مگر مولانا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک میڈیا کی جانب سے، وہاں کی میڈیا کی جانب سے کور اپ کے 1980s میں جو ڈکٹیٹر ضیاء وہاں پہ جب حکومت تھی تو وہ زمانے میں جو شدت تھی، وہ جب جو شیعوں پہ شیعہ ٹارگٹ ہوتے تھے، تو جب میں اور اب میں بہت زیادہ فرق ہے، اب بہت پھر بھی آج پھر بھی بہتر ہے۔ تو کیا یہ بہتر ہے یا پورا ہی کمپلیٹ بند ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ تو ہے کہ جو ہے بہتر تو ہوئے ہیں حالات۔ اگر آپ گزشتہ ادوار کا اگر آپ مقایسہ کریں
تو پچھلے عرصے میں بہت زیادہ قتل عام ہوا ہے شیعوں کا، اس طرح سے تو پاکستان میں ہو یا افغانستان میں ہو کم ہوا ہے۔ جی جی اس میں جو ہے کمی آئی ہے، بہت زیادہ کمی آئی ہے، لیکن پوری طرح سے ختم ابھی مسئلہ نہیں ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزارہ برادری کو جو قتل کیا گیا تھا، وہ واقعہ ہو کہ زیادہ دن نہیں ہوئے، یعنی پورا خاتمہ نہیں ہوا ہے، لیکن البتہ گزشتہ کے حساب سے کافی کمی آئی ہے پاکستان میں۔ لیکن پھر بھی یہ جو حالت ہو رہی ہے یہ بھی جو ہے یعنی صحیح نہیں ہے، تو اس پہ پابندی لگنی چاہیے۔ دیکھیں باہر کے ممالک کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اس وقت جو عمران خان نے جو رشیا کی تائید کی ہے اور یہ جو حالات بن رہے ہیں، چائنا رشیا اور سے پاکستان قریب آ رہا ہے، تو یہ بھی جو ہے مغربی طاقتوں کا بھی اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ داعش جو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں مغربیوں کی جو ہے پیداوار ہے، اور داعش کی پیداوار جو ہے خاص مغرب نے کی ہے، تو یہ بھی جو ہے ایک سیاسی وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اور وہاں پہ جو ہے مسلمانوں کو آپس میں جو ہے لڑانے کی